بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ورسولہ فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام قسم کی تعریفات عظمتوں کی بڑائی اللہ جل و شانہ کی ذات کے لیے خاص
درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مبارکہ و مطہرہ پر ہو۔ محترم حضرات، اس سے پہلے ہم نے ایک خطبہ میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی موجودگی میں اللہ رب العزت انسان کے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ اعمال جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایسی بشارت کے مستحق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان اعمال پہ انسان کو موت آ جائے تو کائنات کا رب انبیاء، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب کرے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں وہ بڑے بڑے اعمال جو انسان کو جنت کے کنارے تک لے جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ان اعمال کی موجودگی کے باوجود بھی انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ان میں ایک شرک تھا۔ شرک انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز سے انسان جب تک بے خبر ہوتا ہے اس وقت تک انسان کو اس چیز کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہم میں سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ آگ انسان کے جسم کو جلا دیتی ہے۔ کوئی انسان جو عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، وہ اپنے ہاتھ پہ کبھی انگارے کو نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ آگ، یہ انگارہ میرا کیا نقصان کرنے والا ہے۔ اسی طرح بجلی کے کرنٹ سے یا ایسی کوئی بھی چیز جس کا انسان کو علم ہو کہ یہ انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہے، انسان اس وقت تک اس کے قریب جانے سے باز نہیں آتا۔ اور اسی طرح جب تک انسان کو اس بات کی معرفت حاصل نہیں ہو جاتی کہ مجھے اس کے قریب ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، اس وقت تک انسان اس کے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بات کی اہمیت، پیغمبر اور اللہ رب العزت کی ذات کی اہمیت انسان کو اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کی معرفت انسان کو حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی طاقت کا جب تک انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کائنات کا رب کتنا بڑا ہے اور اس کا حکم کن کن چیزوں پہ چلتا ہے، اور اللہ کے علم میں کیا کیا کچھ ہے، جب تک انسان کو اس بات کی معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ کتنی وہ قدرت کا مالک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیوار تک آخری انسان پیدا ہونے والا، جن اور انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے، دنیا کی ہر مخلوق اس میدان میں جمع ہو جائے، اپنی اپنی من کے مطابق، اپنی اپنی چاہت کے مطابق، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کائنات کے رب کو پکارے، اللہ رب العزت اتنی قدرت والا ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے، اتنی طاقت والا ہے، کائنات کا رب اتنی عظمتوں والا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے بہتے ہوئے سمندر سے چڑیا اپنے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے لیتی ہے، جیسے اس سمندر کو پتہ نہیں چلتا
اس سمندر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کائنات کے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو۔ مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، سفر میں تھے، اپنی بیوی کو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ میں ذرا آگ کا کوئی انتظام کر لوں تاکہ ہم کھانا تیار کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آ گئی، کوہ طور پہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں تو آگ لینے آیا تھا۔ فوراً اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے کہ اللہ، میرے بچے، میری بیوی بھوکی بیٹھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے ذرا اس کو اس پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا، نیچے سے اور پتھر نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کی تیسری تہہ کے اندر سیاہ رنگ کا پتھر ہے اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا کیڑا بیٹھا ہوا سبز پتا کھا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ موسیٰ، جو ذات زمین کی تیسری تہہ کے اندر اس بلیک کیڑے کی آواز کو سنتا ہے وہ زمین کی پشت پہ انسان کی آواز کو کیسے نہیں سن سکتا؟ یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے، یہ کائنات کے رب کی طاقت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ جب تک انسان کو یہ مقام سمجھ نہیں آتا انسان شرک سے نہیں بچ سکتا، اور جب تک ہم شرک سے نہیں بچیں گے ہمارے کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ جب انسان کو اس مقام کا پتہ چل جائے پھر انسان ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کر یاوہ گوئی نہیں مارتا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی توہین نہیں کرتا اس انداز سے کہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کسی نے شکایت کی۔ اب دیکھیے اس میں ہمارا ایک اندازہ ہے کہ اس انسان کو شاید اللہ رب العزت کی معرفت ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ جو خود اللہ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا وہ دوسروں کو کیا سمجھائے؟ کہتے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا بچہ فوت ہو چکا ہے جس کی آپ نے گارنٹی دی تھی کہ یہ فوت نہیں ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کہا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اسی وقت اڑے، ابھی فرشتہ چوتھے آسمان پہ پہنچا تھا، اس کو تھپڑ مارا، اس وقت جتنے فوت ہوئے سب کی روحیں واپس لٹائیں، اس بچے کی روح کو بھی لا کے ماں کو دے دیا۔ فرشتہ روتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اسرائیل کیا ہوا؟ کہا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے چوتھے آسمان پر مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ادھر سے چلے گئے، اگر ادھر آتے تو مجھے اپنی خدائی کی فکر پڑ جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے انسان کی عقل پہ ماتم نہیں تو اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس انداز سے اس انسان کو بتلائے کہ کائنات کے رب کی طاقت کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک تر پتا تو دور کی بات ہے، درخت سے گرنے والا ایک خشک پتا بھی ہے تو وہ بھی کائنات کے رب کے علم میں ہے۔ کس اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب تک انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی انسان شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اور اسی طرح جب تک انسان کو پیغمبر علیہ السلام کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کے بارے میں انسان کو معرفت، آپ کی سیرت کا مطالعہ انسان کے پاس نہیں ہے تو اس وقت تک انسان پیغمبر علیہ السلام کا صحیح معنوں میں ادب بھی نہیں کر سکتا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول کے دن پیغمبر علیہ السلام کے نام پر آپ کی ولادت کے دن میں
پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اس تعلیمات کے پرچے اڑا دیے گئے جس تعلیمات کو لے کر پیغمبر رحمت خود اس کائنات میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا، ناچنا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بازاروں میں شور و غل کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج ہمارے علماء بھی اس بات پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ امت کس طرف جا رہی ہے، حالانکہ امت کے بے شمار علماء اس طرف لگانے والے، لیکن عوام اس قدر حد سے گزر چکی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس پیغمبر کی معرفت نہیں ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہی نہیں، نہ ہم نے اپنی اولادوں کو پیغمبر کا تعارف کروایا، نہ ہمیں خود پیغمبر کا تعارف ہے کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تک ہمیں پیغمبر کی معرفت نہیں ہوگی ہمیں پیغمبر کی بات کی بھی اہمیت نہیں ہو سکتی، اور پیغمبر کی بات کی اہمیت صرف اس کو ہو سکتی ہے جس کو پیغمبر کی معرفت ہے۔ اسے پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کائنات کے رب کا اعلان ہے کہ جو پیغمبر کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، پیغمبر کی احادیث سامنے آ جانے کے بعد بھی جو انسان ہٹ درمی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، بدعات کو ایجاد کرتا ہے، اس انسان کا اس نے ایک تو مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی چلا دیتے ہیں، شاباش چلو تم اسی طرف چلو جس طرف شیطان نے تم کو لگا دیا، تم نے مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس شیطان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگ اعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت اور پیغمبر کی مخالفت کر کے انسان اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ بدعات کرنے والا انسان، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ دین صرف وہ ہے جو کائنات کے رب نے فرما دیا اور جس کے کرنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہی دین اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی نجات ہے۔ تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی، یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج بن چکا ہے، والدین کے ساتھ گستاخی، بدتمیزی سے پیش آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ کون؟ اللہ، والدین کا نافرمان۔ والدین کا نافرمان اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ فطرت کا وہ قانون ہے جس میں معافی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی دنیا میں بھی انسان کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہوتی ہے۔ جریج ولی رحمہ اللہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت برگزیدہ اللہ کے بندے تھے، اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے کہ ماں آئی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اللہ کا ولی، نیک انسان تھا۔ ماں نے آواز دی، وہ نماز میں اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا تھا، ماں کی آواز کی جواب نہیں دیا۔ ماں اگلے دن پھر آئی، پھر بلایا، بیٹا پھر نماز کے اندر مشغول تھا۔ تیسرے دن ماں نے آ کے جب آواز دی تو جریج نے آگے سے آواز نہ دی، ماں کو غصہ آیا، ماں نے بد دعا دی، کہے جریج جب تک تو ایک فحش عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے تجھے اللہ موت نہ دے۔
پتر پاوے لکھ زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ بیٹا ولی ہے تو اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ ماں کی بد دعا وقت کے ولی سے بھی نہیں ڈر سکتی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک فحش عورت نے بچے کو جنم دیا، اس نے جس کے ساتھ زنا کیا تھا اس کو بچانے کی خاطر جریج ولی کا نام لگا دیا۔ لوگ آئے، جریج ولی کو مارا، اس کے حجرے کو گرا دیا، کہا ہمارے سامنے عبادت کرتے ہو، راتوں کو قیام کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، ہمارے سامنے تمہارا یہ چہرہ ہے اور تم کرتے کیا ہو، تمہاری کرتوت کیا ہے؟ جریج ولی کہتے ہیں مجھے مارو نہ، مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میرا جرم کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے، اس نے بولا ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اللہ پہ اتنے پورے اعتماد تھے، کہتے ہیں کہ اس بچے کو میرے سامنے لاؤ۔ بچے کو سامنے لایا گیا، جریج ولی اپنی انگلی کے ٹھونگے کے ساتھ اس بچے کو مارتے ہیں، کہتے ہیں بچے بول کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ دودھ پیتا بچہ بھی اللہ رب العزت نے اس کی پاکیزگی میں اس کو قوت گویائی بخشی، بچے نے اس کے حق میں گواہی دی کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، چرواہے کا بچہ ہوں۔ لوگوں نے معذرت کی تو جریج ولی فرماتے ہیں تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہاں آج مجھے یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی، آج میری ماں کی بد دعا میرے حق میں پوری ہوئی۔ اور یہ وہ فطرت کا قانون ہے کہ جو انسان سے ٹلتا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں آج اپنے والدین کو تکلیف دے کر کل کو اپنی اولاد کے ہاتھوں میں سکھ پاؤں گا، میں چین سے رہوں گا، یہ اس کی خواب خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ آج ہی اس کو دور کرنی چاہیے، آج ہی اپنے سارے شکوے اور شکایات کو دور کر کے اپنے والدین کے سامنے جھک جائے، اپنے ہاتھوں کو نیچے کرے، اپنی آواز کو ان کے سامنے پست کرے، ان کے لیے ہاتھ اٹھے تو صرف دعا کے لیے اٹھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے والدین کو اس طرح رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں مجھ پہ انہوں نے رحم فرمایا۔ اور یہ حال ہی میں سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کا باپ، والدہ فوت ہو جاتی ہے، باپ کی خدمت کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، بیٹا اپنے علم میں پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا، اپنی بیوی کو خدمت کے لیے کہہ دیا، بہو تو بہو تھی، جیسے اس سے ہوا اس نے کیا، کبھی اس کے ساتھ جھگڑتی، اس کے برتنوں کو علیحدہ کر دیا، اس کے کھانے کو الگ کر دیا، الگ کمرے میں باپ کو دھکیل دیا، کہا کہ آپ ادھر ہی رہا کرو، ہمارے معاملات میں عمل دخل نہ دیا کرو۔ آج کل ہمارا بھی یہی ہے، ہماری عورتوں کو بھی شکایات ہی ہوتی کہ تیری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، تیرے باپ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ پھر ہم بھی اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ہوش بھول جاتی ہے کہ ہم بیوی کے کہنے پہ یا اپنے بچوں کے کہنے پہ کس کے آگے بول رہے ہیں، جس کے بارے میں تو قرآن نے کہا تھا کہ ان کے سامنے آواز کو اپنی پست رکھیں۔ وہ بھی ایسے ہی ہوا، باپ فوت ہوا، دنیا سے چلا گیا، بیٹا آیا، تجہیز و تکفین کی، 3 دن کے بعد جب باپ کے کمرے میں جاتا ہے، دیکھا ایک ٹوٹی سی پلیٹ پڑی، اس کے اندر سالن تھا، کچھ روٹی تھی۔ اس نے اپنے ملازموں سے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ اس کا 3-3.5 سال کا بچہ، اللہ رب العزت نے قوت گویائی بخشی بچے کو، بچہ اٹھا، پلیٹ کو سینے سے لگا لیا، کہا ابا جی اس پلیٹ کو نہیں چھوڑوں گا، کہا بیٹا یہ گندی ہے، اس کو چھوڑ دو، پھینک دو، یہ ٹوٹی ہوئی ہے، کہا نہیں، اللہ رب العزت نے چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی بخشی اور باپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دی، کہا نہیں ابا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے میں اپنی بیوی کے کہنے میں تمہیں اس کمرے میں چھوڑوں گا، اسی پلیٹ میں تمہیں کھانا دوں گا جس پلیٹ میں تم میرے دادا کو دیتے تھے۔ وقت کا عالم ہے، رونے لگ گیا، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا، ہر جرم کی سزا تو قیامت کے دن ہے، تو چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ یہ کیسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا لا یقبل منہم صرفا ولا عدلا، کائنات کا رب کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا
کوئی نیکی نہ نفلی نہ فرضی جو والدین کا نافرمان ہے۔ ایک تیسری حدیث میں فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کائنات کا رب ایسے آدمی سے گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، نہ اس انسان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کو سمجھ کر کے، ان کے مقام کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت